لکھ دیا کہ یہ تقویٰ کے لیے منتخب لوگ ہیں، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت انہیں نصیب فرمائی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سارے انسانوں کے دلوں کو پرکھا، سب کو دیکھا، ساری کائنات کے سارے دلوں میں سے سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لہذا اپنی نبوت اور رسالت کے لیے اسے منتخب فرما لیا۔ یہ آخری نبی کی بات ہو رہی ہے، پہلے انبیاء تو گزر چکے تھے نا، آخری نبی کی بات ہو رہی ہے۔ کائنات کے دلوں کو دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے عہد میں ساری کائنات کے لوگوں کو دلوں کو پرکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے مقدس اور پاک باز تھا، آپ کو اپنا آخری نبی رسول بنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے پاکیزہ ترین دلوں کا انتخاب کیا۔ ساری کائنات کے دلوں کو پرکھا تو نبی کے صحابہ کے دل نبی کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ اور بہترین دل، اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نبی کی صحابیت کے لیے منتخب کر دیا۔ یہ صحابیت چھوٹا شرف نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی، صحابہ کرام کے جو عقیدے میں بس گئی تھی، جو صحابہ کرام کا ایمان بن گئی تھی، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیت ہے وہ بے مثال ہے۔ کوئی شخص چاہے کتنی محنت کر لے، کسی ایک صحابی کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی تو دور کی بات ہے، صحابی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نہیں۔ ابو بکر صدیق کی تو کیا بات ہے، عمر فاروق کی تو کیا بات ہے، عثمان ذو النورین کی تو کیا بات ہے، علی مرتضیٰ کی تو کیا بات ہے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی تو کیا بات ہے، معاویہ و ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی تو کیا بات ہے، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی تو کیا بات ہے، سعد و سعید کی تو کیا بات ہے، ابو عبیدہ بن الجراح کی تو کیا بات ہے۔ یہ تو بڑے جلیل قدر صحابہ ہیں، ادنا سے ادنا صحابی، ادنا سے ادنا صحابی، اس کی بھی زندگی کا ایک لمحہ بعد والوں کی ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے افضل ہے۔ اور یہ بات کئی ایک صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ پہلی بات سنن ابی داود میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے سنا کچھ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں، فرمایا تمہیں کیا ہوا، صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں کھولتے ہو؟ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے اور زندگی بھی 50-60 سال نہیں، عمر نوح مل جائے، اور نوح علیہ السلام کی عمر کم از کم 1000 سال تھی، 950 سال تو انہوں نے صرف تبلیغ کی ہے، 950 سال تو تبلیغ کی ہے، اس سے پہلے بھی ان کی عمر تھی، عمر نوح بھی دے دی جائے یعنی 1000 سال کم از کم بنتی ہے، 1000 سال بھی عمر دے دی جائے اور تم نیکی پہ نیکی کرتے چلے جاؤ، سجدے میں سر رکھا ہے، پیدا ہوتے ہی مرنے تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤ، روزے پہ روزہ رکھتا چلے جاؤ، حج پہ حج کرتے چلے جاؤ، صدقہ پہ صدقہ کرتے چلے جاؤ، لیکن تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو لمحہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں نکلا اور اس کے چہرے پر گرد و غبار پڑ گیا، تم تو اس گرد و غبار کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو کہ ہم صحابہ کے بارے میں اعتراض کریں، ان پر ہم آوازیں کسیں، ان کو تانے دیں، ان کے ایمان کو مشکوک بنائیں، ان کے ورع و تقوی پر اعتراض کریں۔ فرمایا کہ عمر نوح بھی مل جائے تم اس ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جس لمحے صحابی کے چہرے پہ گرد و غبار پڑ گیا تھا، اور صحابہ نے تو اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنا خون بہایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے۔
قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہایا ہے. فرمایا تم تو چہرے پر گرد و غبار پڑنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، خون دینے کے برابر کیسے ہو جاؤ گے؟ اور دوسری بات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا یہ قول مصنف ابن ابی شیبہ میں، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی صحیح سند سے نقل کیا ہے. فرمایا لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کبھی برا نہ بولو، کبھی زبان سے ادنا سا کلمہ تنقیص بھی ادا نہ کرو. کیوں؟ فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ. اللہ کی قسم، صحابہ کا ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جانا، ادنا سے ادنا صحابی کا ایک لمحے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو جانا، تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے افضل ہے. اور یہ خطاب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کن لوگوں کو تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں، خیر امتی قرنی، بعض روایت میں خیر الناس قرنی، سارے انسانوں میں سے بہترین لوگ انبیاء رسول کے بعد، سارے انسانوں میں سے بہترین میرے دور کے لوگ یعنی صحابہ ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر دوسرے نمبر پر ساری کائنات میں سے بہترین افراد میرے صحابہ سے فیضیاب ہونے والے، صحابہ کو دیکھنے والے، ان سے ملنے والے یعنی تابعین ہیں، اور ان کے بعد پھر تبع تابعین. یہ انبیاء رسول کے بعد پوری کائنات میں سے دوسرے نمبر پر سب سے بہترین افراد ہیں تابعین. اور عبداللہ ابن عمر ان کو خطاب فرما رہے. عبداللہ ابن عمر صحابی تھے نا، ان کا خطاب سننے والا کم از کم تابعی ہوگا نا. تابعی کو خطاب کیا، تابعین کو. فرمایا تم ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہو. ایک صحابی ایک لمحے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا، تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال اس لمحے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ اس امت کے، اس کائنات کے دوسرے نمبر پر بہترین افراد، سب سے افضل اور اعلیٰ افراد سے مقابلہ اور موازنہ ہے. اندازہ کریں 1400 سال بعد ایک بدبخت زبان کو دراز کرتا ہے صحابہ کرام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں اور جانثاروں کے خلاف. وہ اپنے ایمان کا حال دیکھے، اندازہ لگائے کہ اس کا ایمان کہاں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی عظیم الشان شخصیت، اور یہی شرف صحابیت ہے. اسی کی وجہ سے احترام ملتا ہے. اگر کسی کے پاس یہ شرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ قابل احترام ہے. اور کسی کے پاس شرف صحابیت نہیں، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا رشتہ دار ہے، اس کا کوئی احترام. اور بتائیں ابو جہل کون تھا؟ نبی کا رشتہ دار ہے، نبی کا چچا ہے. ابو لہب کون تھا؟ چچا لگتا ہے، لیکن کیا اسے احترام ملا؟ نبی کی رشتہ داری بھی اس وقت قابل احترام ہوتی ہے جب اس رشتہ داری کے ساتھ شرف صحابیت مل جائے. اگر شرف صحابیت نہیں ملتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے رشتہ داری کو کوئی احترام نہیں دیتے، اور نہ کوئی مسلمان احترام دیتا ہے، نہ اللہ اس کو احترام دیتا ہے. احترام اگر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا، تو وہ بھی تب جب اسے شرف صحابیت حاصل ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ہیں، صحابی بن گئے، مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں انہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رشتہ داروں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم اس کے بغیر ایمان کو مکمل نہیں سمجھتے. کہ ایسے رشتہ دار جو مسلمان ہیں، صحابی ہیں، ان کا احترام ہم پر فرض ہے، ان کی محبت لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ چچا زاد بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، صحابی بھی ہیں، ہمیں ان کا احترام ہے. اللہ کی قسم ہم اس شخص کو مسلمان نہیں سمجھتے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا احترام نہیں کرتا، جو آپ سے محبت نہیں کرتا. علی رضی اللہ عنہ کی محبت
ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ محبت کیوں ایمان کا سبب بنی ہے؟ اس لیے کہ شرف صحابیت حاصل ہے۔